शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश की उस नौजवान नस्ल की नुमाइंदा आवाज़ थे जो खामोशी, जबर और खौफ को कबूल करने के बजाय सवाल उठाने, मज़ामत करने और सच बोलने का हौसला रखती है। वो महज एक सियासी कारकुन या उस्ताद नहीं थे, बल्कि एक नज़रिया, एक सोच और एक इखलाकी मौक़िफ़ का नाम थे। उनकी ज़िंदगी उस हकीकत की गवाही देती है कि जब रियासती नाइंसाफ़ी, सियासी जबर और समाजी बेहिसी हद से बढ़ जाए तो एक आम नौजवान भी तारीख का रुख मोड़ने की सलाहियत रखता है। शरीफ उस्मान हादी ने अपनी मुख्तसर मगर बामकसद जिंदगी में यही साबित किया। शरीफ उस्मान हादी की पैदाइश 30 जून 1993 को बांग्लादेश के जिला झालकाथी की नालचती तहसील के एक छोटे और पसमानदा गांव ब्रिसल में हुई। ये इलाका जुग्राफियाई तौर पर सरसब्ज मगर माशी लिहाज से महरूम समझा जाता है। यहाँ की जिंदगी दरियाओं, खेतों और मेहनत से जुड़ी हुई है, मगर सहूलियात की कमी, गुर्बत और रियासती अदम तवज्जुही ने इस खित्ते के लोगों को पीछे धकेल रखा है। शरीफ उस्मान हादी एक ऐसे ही माहौल में आंख खोलते हैं जहां ख्वाब देखना भी एक जिद्दोजहद से कम नहीं था। उनका ताल्लुक एक मजहबी, सादा और मेहनत कश खानदान से था। वालिदैन ने उन्हें बचपन ही से दियानतदारी, सब्र, मेहनत और हक गोई की तालीम दी। उनका खानदान ज़िराई पस मंजर रखता था और महदूद वसाइल के बावजूद इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारने पर यकीन रखता था। शरीफ उस्मान हादी ने बचपन ही से अपने वालिदैन को मेहनत करते देखा, जिसने उनके मिजाज में इस्तकामत और खुददारी पैदा की। वो गाँव के दीगर बच्चों की तरह खेतों में काम भी करते और तालीम भी हासिल करते, जिससे उनकी शख्सियत में अमली जिंदगी की समझ बूझ पैदा हुई। उनकी इब्तदाई तालीम एक मकामी मदरसे से हुई, जहाँ उन्होंने कुरान पाक की तालीम हासिल की और दीनी उलूम में दस्तरस हासिल की। मदरसे का ये दौर उनकी फिक्री तश्कील में बुनियादी हैसियत रखता है, जहाँ उन्होंने न सिर्फ मजहबी तालीम हासिल की बल्कि इखलाकियात, इंसाफ, हक और बातिल के तसव्वुरात को भी गहराई से समझा। इस्लाम की तालीमात ने उनके अंदर एक ऐसा इखलाकी शऊर पैदा किया जो बाद में उनकी सियासी और समाजी जिद्दोजहद की बुनियाद बना। वो मजहब को महज इबादत तक महदूद नहीं समझते थे, बल्कि उसे समाजी इंसाफ और इंसानी वकार से जोड़ते थे। मदरसे की तालीम के साथ साथ उन्होंने अमूमी तालीम भी हासिल की और स्कूल के मराहिल तय किए। तालीम में वो एक ज़हीन, मुतजस्सिस और सवाल करने वाले तालिब इल्म के तौर पर जाने जाते थे। वो नसाब से हटकर भी मुतालिया करते थे, तारीख, सियासत और समाजी मसाइल में दिलचस्पी लेते और अपने उस्ताद से सवालात करते। यही सवाल करने की आदत आगे चलकर उनकी पहचान बनी। आला तालीम के लिए उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी का रुख किया, जो बांग्लादेश का सबसे मोतबर और तारीखी तालीमी इदारा समझा जाता है। ढाका यूनिवर्सिटी महज एक तालीमी इदारा नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सियासी तारीख का दिल रही है। 1952 की ज़बान तहरीक हो या 1971 की आज़ादी की जंग, इस जामिया के तालिबा ने हमेशा सफ़े अव्वल में किरदार अदा किया। ऐसे माहौल में कदम रखना शरीफ उस्मान हादी के लिए महज तालीमी तजर्बा नहीं, बल्कि एक फिक्री इनकलाब भी था। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर ऑफ सोशल साइंसेज की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी के दिनों में उनकी सियासी सोच ने वाज़ेह शक्ल इख्तियार की। वो क्लास रूम्स में नजरियात पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि उन पर तनकीदी नजर भी डालते थे। वो तुलबा मबाहसों में फ़ाल किरदार अदा करते, सियासी नशिस्तों में शिरकत करते और तुलबा यूनियंस के जरिए आवाज़ बुलंद करते। उनकी गुफ्तगू में एक खास संजीदगी और इखलाकी वजन होता था, जो इन्हें दीगर तुलबा से मुमताज़ करता था। ढाका यूनिवर्सिटी में क़याम के दौरान उन्होंने ये बात शिद्दत से महसूस की कि रियासती ढांचा अवाम के मफादात की बजाय ताकतवर तबकों के गिर्द घूम रहा है। वो देखते थे कि किस तरह इख्तलाफ राय को दबाया जाता है, तुलबा सियासत को कंट्रोल किया जाता है और हुक्मरान जमात तनकीद को गद्दारी करार देती है। यही मुशाहिदात उन्हें अमली सियासत की तरफ ले गए। तालीम मुकम्मल करने के बाद शरीफ उस्मान हादी ने एक निजी यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर सियासियात पढ़ाना शुरू किया। तदरीस उनके लिए माज पेशा नहीं, बल्कि एक मिशन थी। वो अपने तलबा को सिर्फ नसाबी इल्म नहीं देते थे, बल्कि उन्हें समाज, सियासत और तारीख के तनाजुर में सोचना सिखाते थे। उनकी क्लासेस में सवालात की हौसला अफजाई की जाती थी और वो तलबा को ये बात
باور کراتے تھے کہ تعلیم کا اصل مقصد سماج کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ صرف ملازمت حاصل کرنا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب شریف عثمان ہادی ایک استاد سے بڑھ کر ایک متحرک سماجی اور سیاسی کارکن بن گئے۔ انہوں نے کھل کر عوامی لیگ کی حکومت پر تنقید شروع کی، جسے وہ آمرانہ، جابرانہ اور فاشسٹ رجحانات کی حامل قرار دیتے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ طویل اقتدار نے عوامی لیگ کو عوام سے کاٹ دیا ہے اور ریاستی اداروں کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر غیر ملکی اثر و رسوخ خصوصاً ہندوستانی مداخلت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق بنگلہ دیش کی خود مختاری کو خاموشی سے کمزور کیا جا رہا تھا اور حکمران طبقہ اس میں سہولت کار بنا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بات کھل کر جلسوں، سیمینارز اور مظاہروں میں کہی، جو اس وقت ایک بڑی جرأت سمجھی جاتی تھی۔ شریف عثمان ہادی نے ڈھاکہ کے حساس علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کی قیادت کی، جن میں دھن منڈی جیسے مقامات بھی شامل تھے، جو عوامی لیگ کی علامتی حیثیت رکھتے تھے۔ ان مظاہروں کے بعد انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ نامعلوم نمبروں سے فون کالز، سوشل میڈیا پر دھمکیاں اور خاندان کو نقصان پہنچانے کی وعیدیں عام ہو گئیں، مگر انہوں نے خوف کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھمکیاں دراصل اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر سچ بولنے کی قیمت خاموشی ہوتی تو تاریخ کبھی آگے نہ بڑھتی۔ یہی جرأت انہیں نوجوانوں میں مقبول بناتی گئی اور وہ آہستہ آہستہ ایک علامت بننے لگے۔ شریف عثمان ہادی کی سیاسی جدوجہد کا نقطہ عروج 2024 میں سامنے آنے والا وہ عوامی ابھار تھا جسے بعد ازاں جولائی انقلاب کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ تحریک بظاہر سرکاری ملازمتوں میں رائج کوٹا سسٹم کے خلاف ایک طلبہ احتجاج کے طور پر شروع ہوئی، مگر جلد ہی یہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی اس بے چینی کی آواز بن گئی جو برسوں سے عوامی لیگ کی طویل آمرانہ اور جابرانہ حکمرانی کے باعث جنم لے چکی تھی۔ نوجوان طلبہ، مزدور اور متوسط طبقہ اس نظام سے تنگ آ چکا تھا جس میں اختلاف رائے کو دبایا جاتا تھا، سیاسی مخالفین کو غدار کہا جاتا تھا اور ریاستی طاقت کو مخصوص مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شریف عثمان ہادی اس تحریک میں ایک نمایاں رہنما کے طور پر ابھرے۔ انہیں جولائی یودھا یعنی جولائی مجاہد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ وہ صرف نعروں تک محدود نہیں تھے بلکہ میدان عمل میں موجود رہتے، مظاہروں کی منصوبہ بندی کرتے، نوجوانوں کو منظم کرتے اور انہیں یہ باور کراتے کہ یہ جدوجہد کسی جماعت یا فرد کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کی آزادی اور وقار کے لیے ہے۔ ان کی تقریروں میں ایک خاص روحانی اور اخلاقی اثر ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ماضی میں آزادی کے لیے خون دیا ہے، اب ہم خاموش غلامی قبول نہیں کریں گے۔ جولائی انقلاب کے دنوں میں ریاستی تشدد اپنے انتہائی کو پہنچ گیا۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں، آنسو گیس کا استعمال کیا اور ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران سینکڑوں لوگ جان سے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ شریف عثمان ہادی اس تمام صورتحال میں نہ صرف احتجاج کی قیادت کرتے رہے بلکہ زخمیوں کی مدد، شہداء کے خاندانوں سے رابطہ اور میڈیا کے ذریعے آواز اٹھانے میں بھی پیش رہے۔ وہ اس تحریک کے اخلاقی چہرے کے طور پر سامنے آئے۔ بالآخر یہ عوامی دباؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑ کر ملک سے فرار ہونا پڑا۔ عوامی لیگ کی 15 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہوا اور ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس کی قیادت معروف سماجی شخصیت محمد یونس کے سپرد کی گئی۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے اسے کامیابی قرار دیا مگر شریف عثمان ہادی کا خیال تھا کہ انقلاب ابھی ادھورا ہے۔ ان کے نزدیک اصل جدوجہد انصاف کے قیام، فاشسٹ سوچ کے مکمل خاتمے اور حقیقی خود مختاری کے حصول تک جاری رہنی چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے 13 اگست 2024 کو انقلاب منچ کے نام سے ایک نئی سیاسی اور عوامی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد ان تمام قوتوں کو یکجا کرنا تھا جو عوامی لیگ کی سیاست، غیر ملکی بالادستی اور ریاستی جبر کے خلاف تھیں۔ شریف عثمان ہادی اس پلیٹ فارم کے ترجمان اور روح رواں بنے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انقلاب منچ کسی ایک جماعت کا متبادل نہیں بلکہ ایک قومی تحریک ہے جو سیاست کو اخلاقیات، عوامی خدمت اور انصاف کے اصول پر استوار کرنا چاہتی ہے۔ انقلاب منچ کے تحت ملک بھر میں ریلیاں، عوامی اجتماعات، سیمینارز اور سیاسی تربیتی پروگرامز منعقد کیے گئے۔ شریف عثمان ہادی کی تقاریر نوجوانوں میں غیر معمولی جوش پیدا کر دیتی تھی۔ وہ کھل کر ہندوستانی مداخلت پر تنقید کرتے اور کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کسی بھی صورت کسی دوسرے ملک کا تابع نہیں بنے گا۔ یہی صاف گوئی انہیں طاقتور حلقوں کی نظروں میں خطرہ بنا رہی تھی مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ انقلاب کے بعد انہوں نے فروری
2026 میں ہونے والے عام انتخابات میں ڈھاکہ 8 کے حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لینے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ احتجاجی سیاست سے آگے بڑھ کر پارلیمانی سیاست میں بھی تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ ان کی انتخابی مہم غیر معمولی طور پر منظم اور عوامی تھی۔ وہ گلی گلی گھر گھر جا کر لوگوں سے ملتے، ان کے مسائل سنتے اور انہیں یہ یقین دلاتے کہ سیاست عوامی خدمت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ان کی مہم میں نوجوان رضاکاروں کا کردار نمایاں تھا۔ سوشل میڈیا، عوامی رابطہ مہم اور براہ راست مکالمہ ان کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ وہ غربت، بے روزگاری، کرپشن اور غیر ملکی دباؤ جیسے مسائل کو کھل کر زیر بحث لاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات انقلاب کی تکمیل کا ذریعہ ہے، محض اقتدار حاصل کرنے کا ہتھیار نہیں ہے۔ مگر یہی جرأت ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ 12 دسمبر 2025 کو وہ ڈھاکہ کے علاقے پرانا پلٹن میں انتخابی مہم کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔ گولیاں ان کے سر اور سینے میں لگی اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی علاج کے بعد بہتر سہولیات کے لیے انہیں بیرون ملک لے جایا گیا۔ کئی دنوں تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے، مگر زخم جان لیوا ثابت ہوئے اور 18 دسمبر 2025 کو وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی خبر پورے بنگلہ دیش میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ عوام سڑکوں پر نکلے، مظاہرے شروع ہو گئے اور انصاف کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک تحریک بن چکے تھے۔ ان کی موت نے ملک کی سیاست کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا اور یہ سوال کھڑا کر دیا کہ کیا سچ بولنے کی قیمت ہمیشہ جان ہی ہوتی ہے؟ شریف عثمان ہادی کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ وہ اس نسل کی علامت بن چکے ہیں جو خوف کی بجائے امید کو چنتی ہے، خاموشی کی بجائے مزاحمت کو اپناتی ہے اور ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی بھلائی کو ترجیح دیتی ہے۔ ان کی جدوجہد ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ آزادی ایک مسلسل عمل ہے اور جب تک انصاف قائم نہیں ہوتا، جدوجہد ختم نہیں ہوتی۔